بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ اس ویڈیو میں سنیں گے حضرت رابعہ بصری کا خوبصورت واقعہ، ایک ایسی اللہ ولی کا واقعہ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا ہے۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی غربت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس رات کو رابعہ پیدا ہوئیں اس رات ان کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا، نہ ہی رابعہ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے ذرا تیل لے آئیے تاکہ دیا تو جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے اپنی ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ پڑوسیوں کے گھر تک تو چلے گئے بیوی کے کہنے پر، مگر وہاں جا کر مانگ نہ سکے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے رابعہ کے والد کو بشارت دی، تمہاری نومولود بیٹی اللہ کی نیک بندی ہے اور اس کے ذریعے کئی مسلمان راہ راست پر آئیں گے۔ تم جاؤ امیر بصری کے پاس اور اس سے کہو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کی رات 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن گزشتہ رات تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا بطور کفارہ کے 400 دینا، یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصری کے پاس جا پہنچے۔ اسی دوران آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصری کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے یہ پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباً میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے۔ ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لائیے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی اثناء میں بصرہ کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ کو اپنی توحیل میں لے لیا اور رابعہ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ رابعہ کا آقا تھا، وہ رابعہ سے انتہائی سخت اور محنت مشقت والا کام کرواتا تھا۔ اس کے باوجود رابعہ دن بھر کام کرتی تھی اور رات کو پھر ساری رات عبادت میں گزارتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رابعہ کا آقا رات کو جاگا تو آواز سنی کہ گریہ زاری سے کوئی مسلسل رو رہا ہے۔ آواز سن کر وہ متعجب ہوا کہ رات کے اس پہر کون رو رہا ہے۔ جب دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ اللہ کے سامنے سر جھکائے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہہ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریت سے خوب واقف ہے۔ گھر کے کام کاج اور دن بھر کی مشقت مجھے تیرے طرف آنے سے روکتی ہے۔ تو مجھے عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک میں آتی ہوں تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اسی لیے میری معذرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے معاف فرما دے۔ اپنی باندی کا یہ منظر اور یہ کلام دیکھ کر وہ اللہ کے خوف سے لرز گیا اور کہنے لگا کہ ایسی عبادت گزار باندی سے خدمت کرانے کی بجائے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اسے آسانیاں دینی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی وہ رابعہ کے پاس آیا اور معذرت کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن اگر آپ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری درخواست ہے کہ میری طرف سے کی گئی تمام خطاؤں پر مجھے معاف کر دیجیے۔ تاہم آپ نے معاف کر دیا، پھر اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کبھی کسی چیز کی طلب ان کو نہ رہی، کوئی مادی چیزوں کی تعریف کرتا یا دنیا کی رنگینیوں کو بیان کرتا تو رابعہ بصری پسند نہ کرتی۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر آپ کو اپنے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جیسی بھی مشکلات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی مشکل اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔